ایک تو بالکل واضح ہے کہ ہم نے جو ترامیم کی ہیں بلدیاتی نظام میں، بلدیاتی قانون میں، اس سے 2013 کے قانون میں جو اختیارات تھے اس میں کمی نہیں ہوئی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو بار بار ایک رٹ لگائی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اختیارات میں کمی کر دی گئی ہے، وہ غلط بات ہے، صریحاً جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، اور اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے یقینی طور پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں ترمیم کر کے ایک نوا پرانا بل پیش کر دیا، اور یقینی طور پر وہ نافذ العمل بھی ہو جائے گا، اور ہو جانا چاہیے کیونکہ نظام بہتر ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس میں تمام تر اختیارات دیے ہیں، اور یہ جھوٹ ہے کہ اختیارات ختم نہیں، یہ ہم نے آپ کو سنوا دیا، یہ سعید غنی کہہ رہے تھے۔ اور ان کی بات شاید درست بھی ہے کہ اس میں یقینی طور پر اختیارات دے دیے گئے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، اختیارات دے دیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو اختیارات دے دیے، اور گزشتہ 26 دسمبر کے بعد سے متعدد پریس کانفرنس میں اختیارات کی بات ہو رہی ہے، اور سب اختیارات بھی مانگ رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت نے تاحال یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ اختیارات کے ساتھ ساتھ اس میں ہونے والی بدعنوانی کو روکنے کے لیے کون سے کارفرما عمل ٹولز بھی ڈالے گئے ہیں، یعنی لوکل گورنمنٹ کمیشن، جو ایک لفظ سنا تھا ہم نے 2013 کے ایکٹ میں تھا، اور تاحال یعنی 8-9 سال گزر جانے کے بعد اس کا وجود نظر نہیں آیا لوکل گورنمنٹ کمیشن کا، اور کمیشن نہ ہونے کے باعث بدعنوانیاں عروج پہ رہی۔ آپ مزید اختیارات پہ اختیارات دے رہے ہو، اور کتنے دے رہے ہو ہم یہ مزید آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ سعید غنی صوبائی وزیر محنت کی زبانی سنیے ذرا۔ وہ صفحہ نمبر 131 سے شروع ہوتے ہیں اور صفحہ نمبر 181 پہ ختم ہوتے ہیں۔ 50 پیجز پر ان کے فنکشنز ہیں، 50 پیجز پر۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کرنے کا کچھ نہیں ہے، وہ ذرا پڑھیں۔ اگر کرتے نہیں ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، کرنے کے لیے آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں موجود ہیں۔ 5 پیجز پر صرف ٹیکسز لکھے ہوئے کہ کون کون سے ٹیکسز لوکل گورنمنٹ کی جو یہ مختلف ٹیئرز ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس اختیارات بھی ہیں، ان کے پاس فنکشنز بھی ہیں، ان کے پاس ٹیکسز بھی ہیں۔ کلیکٹ نہیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ سنا آپ نے، اختیارات پہ اختیارات، یعنی 5 صفحوں پہ تو سارے آپ کتنے ٹیکس کلیکٹ کریں گے اور یہ کریں گے، آپ لیتے نہیں ہو الگ بات ہے، کرتے نہیں ہو الگ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں بھی بدعنوانیاں ہوئیں اور لوکل گورنمنٹ کمیشن فعال نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی اختیارات کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ 4 سال میں منتخب نمائندوں نے اپنے اختیارات کا کیسے استعمال کیا ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ یہ تو نیب تک رپورٹ پہنچی ہوئی ہے، اس کو بھی شاید نہیں معلوم۔ ہم چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، منتخب نمائندے جو موجود تھے انہوں نے 4 سال گزارے، اس میں لوکل گورنمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک انکوائری صرف سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لاہور ولا قوت الا باللہ کی گئی تھی، اور یقینی طور پر وہاں بدعنوانیوں کے ریکارڈ توڑ حساب کتاب کو جمع کیا تھا۔ پیپر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر نیب کی اینٹی کرپشن کی اور لوکل گورنمنٹ بورڈ کی مشترکہ 3 رکنی ٹیم نے بھی چھاپا مارا تھا، تمام ریکارڈ اٹھایا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی میں آئے اور سارا ریکارڈ گاڑی میں جمع بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ لے کے بھی جایا گیا تھا اور جا کر اس کو رکھ دیا گیا، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق، لوکل گورنمنٹ کے ذرائع کے مطابق تمام ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور نیب میں ابھی تک یہ کیس پڑا ہوا ہے جہاں بدعنوانی کا ریکارڈ توڑ سارا سامان موجود ہے۔ بدعنوان افسران کی تمام صلاحیتوں کارکردگی کا اس میں اعتراف کیا گیا ہے۔ افسران کو بھی طلب کیا گیا تھا اور ان سے بھی بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے، معطل بھی کیے گئے تھے اور پھر بحال بھی کیے گئے، اور اسی بدعنوان میں سے فہرستوں میں سے ایک آدھ کو تو اچھی پوسٹوں پر تعینات کرنے کا لوکل گورنمنٹ نے خود ہی آرڈر نکالا، سبحان اللہ۔ لیکن اختیارات پھر آپ دے رہے ہو اور مزید اختیارات دے رہے ہو اور بڑھ چڑھ کے دے رہے ہو۔ آپ کے دعوے کی ہم قدر کرتے ہیں کہ آپ مزید منتخب لوگوں کو ایوارڈ کر رہے ہو کہ مزید ہم آپ کو چیزیں اور محکمے دے رہے ہیں، لیکن وہ ٹولز بتائیں، یعنی لوکل گورنمنٹ کمیشن کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، اور سندھ کی عوام پریشان ہے کہ آپ اختیارات بھی دے رہے ہو، پراپرٹی ٹیکس یعنی آمدنی بڑھانے کے تمام ذرائع، لیکن کیا بلدیاتی سہولتیں عوام تک پہنچیں گی جو گزشتہ 4 سالوں میں محروم رہے؟ ان کو
सहूलतें कौन देगा? सवाल ये है। बदعنवानी को रोकने के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 नवे पुराने में तरमीम के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट कमीशन को भी मजबूत और फाल किरदार बनाना होगा और उसको भी साबित करना होगा कि वो बल्दियाती इदारों की सख्त मॉनिटरिंग भी कर रहा है और माजी की तरह बदعنवानी को रोक सकेगा और अमलन रोक सकेगा, क्योंकि नैब ताहाल कार्रवाई नहीं कर सकी है। गुज़िश्ता 1.5 सालों से नैब के पास बल्दिया कौरंगी का केस मौजूद है। ये हम टेस्ट केस में बता रहे हैं इसलिए कि वहाँ आई बदعنवान और आज भी वहाँ जाली बोगस भर्तियों वालों की मौज है। जाली बोगस भर्तियाँ की गई, फंड को लूटा गया दोनों हाथों से, सारे सबूत रिकॉर्ड पे मौजूद हैं लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की भरपूर इंक्वायरी में। लेकिन नैब के पास शायद टाइम नहीं है, वो 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद इस केस को खोल नहीं सकी, अमल दरामद भी नहीं हो सका और बदعنवान अफसरान और साबिक चेयरमैन आज़ाद फ़ज़ा में आज भी घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अब मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में नया बल्दियाती निज़ाम और नए बल्दियाती इंतखाबात के आने वाले मेंबरान भी यकीनन पुरजोश होंगे। उनको कौन रोकेगा? क्या लोगों को बल्दियाती सहूलतें मैसर आएंगी? क्या शहर की तामीर हो सकेगी या फिर बदعنवानियों का राज होगा और अवामी दौलत को दोनों हाथों से लूटा जाएगा और लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो 2013 में बना था वो होता रहेगा? सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसकी मॉनिटरिंग को सख्त बनाने के लिए बताए। अगर किताब में कुछ लिखा है तो किताब आपके पास है, सिंध की शहरी या देही लोगों के पास ये किताब नहीं पहुंची है। ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को इस हद तक भी मुतमईन किया जाए। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।